حالت آنی برحق ہے، نفسی نفسی کی حالت ہوگی، ہر ایک حیران پریشان متحیر حالت میں ہوگا، ہر ایک کہہ رہا ہوگا یا ربی نفسی یا ربی نفسی یا ربی نفسی، یہ اللہ میرا کیا ہوگا۔ دوستو ہر ایک آدمی اپنے اعمال کے عوض پسینے میں ڈوب رہا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں نہ اس دن بیٹا نہ باپ کی کوئی مدد کر سکے گا، نہ باپ بیٹے کی کوئی مدد کر سکے گا، وہ نفسی نفسی کی حالت ہوگی۔ دوستو اس لیے اللہ کہہ رہے ہیں تمہیں یہ دنیا دھوکے میں نہ ڈال دے، تمہیں یہ دنیا دھوکے میں نہ ڈال دے، یہ دھوکے باز ہے، یہ مکار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز سے ہمیں آگاہ فرمائے۔ دوستو وہ دن ایسا ہوگا کہ اس دن آنکھوں اور دل الٹ پلٹ ہو جائیں گے، اتنا خطرناک دن ہوگا۔ دوستو اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن ہمیں اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے، آمین۔ اب دوستو حدیث پاک کے اندر آتا ہے ایسے دن میں، قیامت کا دن، عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ تو دوستو ایسے دن میں بتایا کہ ایک آدمی وہ ہوگا کہ عادل بادشاہ، عدل و انصاف کرنے والا حکمران کہاں ہوگا؟ اللہ کے عرش کے سائے میں۔ دوستو آج ہمارے دل و دماغ میں، ہمارے تصور میں یہ بات آتی ہے، جب بھی ہم سیاست کی طرف جاتے ہیں تو صرف دنیا کا خیال آتا ہے۔ جو بھی سیاست دان ہے، سیاست کرتے ہیں، ہمارے دل و دماغ میں یہ بات آتی ہے کہ یہ دنیا دار ہے، یہ دنیا جمانے والا ہے، یہ دنیا کمانے والا ہے۔ دوستو ایک مرتبہ پرائم منسٹر بن گیا، پی ایم بن گیا، ایم پی بن گیا، اب دوستو ہر آدمی کے دل و دماغ کے اندر یہ بات ہے، ایک مرتبہ جیتے ہیں تو اپنا کام نکال لیں گے، ایک مرتبہ اگر ہم جیتے ہیں تو اپنا کام نکال لیں گے، پھر اگر دوسری مرتبہ بھی آ گیا تو اپنے خاندان قبیلے والوں کے لیے۔ تو اس طریقے سے آدمی سیاست کو دنیا کمانے کا واسطہ سمجھتا ہے، لیکن دوستو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں عادل بادشاہ اللہ کے عرش کے سائے کے اندر ہوگا۔ نبی علیہ السلام یہ دین اتنا پاکیزہ اور اتنا پیارا ہے کہ دین کے ہر شعبے کے اندر کامیابی ہے، دین کے ہر شعبے میں کامیابی ہے۔ اب دوستو ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ دنیا دار ہے، لیکن دوستو اللہ کے نبی علیہ السلام کے وصال فرمانے کے بعد جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین بنے، مسلمانوں کے خلیفہ بنے، تو ایک مرتبہ کا واقعہ لکھا ہوا ہے کہ اعلان فرمایا کہ بھئی صدقے کے کچھ اونٹ آئے ہوئے ہیں، وہ فلاں وقت میں وہ لوگوں میں تقسیم کر دیے جائیں گے۔ کچھ اونٹ ہیں صدقے کے، وہ لوگوں میں تقسیم کر دیں گے۔ ایک عورت نے اپنے شوہر کو کہا کہ جاؤ تم بھی امیر المومنین سے اونٹ لے کر آؤ۔ تو وہ عورت نے کیا کیا؟ ہاتھ میں نکیل
थमा दी, यानी ऊंट को पकड़ने को आती नहीं। जैसा हमारे इलाके में क्या रहा है, रस्सी डालकर क्या करते हैं, गाय और भैंस को कंट्रोल करने के लिए नाकी डालकर रस्सी बांधकर कंट्रोल करते हैं। तो ऐसा ऊंट को कंट्रोल करने के लिए उसे नकील आती है। तो वो औरत ने अपने शौहर को नकील कि जाओ लेकर जाओ। अब दोस्तों, अब वो आए, अब वो जब आए, अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु काम कर रहे है, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु काम कर रहे थे। अब ये आदमी अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के आगे पीछे एकदम जैसे बोलते नहीं, काम करने के बाद में बा हाथा पावा में आने बा काम अल्लाह का है, काम ज्यादा है, हाथा पावा में आने को तेरा खुद बैठ बा सबर से। तो ऐसा वो आदमी देखे अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बड़ा तंग कर रहे थे, पीछे पीछे जहां भी जाते अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एकदम ये पीछे पीछे होते, जहां को एकदम पलट रही फिर देखे तो इन्हों पीछे। दोस्तों, अल्लाह ताला ने हर एक के अंदर एक दिल रखा है, इंसानियत है। देखा कि हर जगह आड़े आड़े, हर जगह आड़े टेढ़े। तो अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क्या करे, उनके हाथ में से नकील खींच लिए, उनके हाथ में से नकील खींच लिए, चलो जी दाफत बाजो। इंसानी और बशरी तकाज़ा होता है, काम है ज्यादा लेकिन आड़े आड़े, वो नकील हाथ में से खींच लिए, बोले थे बाजू जाकर जरा खुद बैठो। जब नकील खींचे हाथ में से, तो दोस्तों जब हाथ में से नकील लिए तो वह नकील लेने के वक्त में कुछ उस आदमी को जरा मार भी लगा, जरा क्या हुआ, मार भी लगा। तो अब नकील खींच लिए, वो आदमी बाजू चला गया। सदक़े के जो ऊंट आए थे वो भी क्या हो गए, बांट दिए। फिर एहसास हुआ, फिर क्या हुआ, एहसास हुआ, अरे मैं जब काम में था तो एक आदमी मेरे पीछे पीछे था, मैंने उससे नकील हाथ में से खींची, उसे कुछ जख्म भी आया होगा, लेकिन कहां चला गया। अब उन्हें अल्लाह का खौफ सताना शुरू होगा, अल्लाह का खौफ सताना शुरू हो गया। अरे मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगा, मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगा। अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फौरन क्या करे, उस आदमी की तलाश में निकले। और हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो भी थे, वो भी क्या हो गए, हज़रत अबू बकर के पीछे पीछे हो। अमीरुल मोमिनीन है, खलीफतुल मुस्लिमीन है। अब देखो एक बात बीच में ये भी सुना देता हूं, जिस वक्त में हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा बनाए गए, तो हज़ब मामूल वो कपड़ों की तिजारत करते थे। क्या करते थे अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, कपड़ों की तिजारत करते थे। अब सुबह हुई, फजर की नमाज पढ़े और फिर कपड़ों के चादरें अपने खांधे पर डालकर निकल रही, कपड़ों की कुछ चादरें अपने कंधे के ऊपर डालकर जा रहे थे। तो उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मिले, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मिले। है तो उमर ने पूछा, अबू बकर कहां जा रहे हो? कहा कि बाजार की तरफ जा रहा हूं, बाजार की तरफ जा रहा हूं। अबू बकर है तो उमर ने फरमाया, हज़रत उमर ने फरमाया,
ارے تم خلیفۃ المسلمین ہو، تم خلیفۃ المسلمین ہو، تمہیں اگر تجارت کے لیے بازار کی طرف چلے گئے تو پھر جو لوگ انصاف کے لیے آئیں گے انہیں کون انصاف کرے گا؟ حکومت کون سنبھالے گا؟ حکومت کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ چلو تم واپس چلو۔ تو ابو بکر نے کہا پھر میں اپنے بیوی بچوں کے لیے بیوی بچوں کے پیٹ پالنے کے لیے کیا کروں گا؟ کہا کہ چلو ابو عبیدہ ابن الجراح کے پاس چلتے، جن کو اللہ نے یعنی نبی علیہ السلام نے فرمایا امیر الامہ، امت کا امین۔ عبیدہ کون ہے؟ امت کے امین ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے کر گئے، اور جا کر بات چیت ہوئی تو پھر مہاجرین ایک درمیانی قسم کے ایک مہاجر صحابی کو جتنا وظیفہ طے ہوتا ہے اتنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے طے فرمایا۔ ایک عام آدمی کا وظیفہ کس کے لیے؟ امیر المومنین کے لیے، بادشاہ کے لیے ایک عام آدمی کا وظیفہ طے فرمایا۔ اب دوستو یہ بھی بات لکھی ہے کہ اس وظیفے سے گھر چلتا تھا، لیکن قربان جاؤ ان صحابہ پر، ان کی خشیت الہی پر، اللہ کے خوف پر، کہ کتنا خوف ان کے دلوں میں تھا کہ بے مرنا ہے، اللہ کے حضور جا کر ہمیں کھڑا ہونا ہے، ایک ایک پائی کا اللہ کو حساب دینا ہوگا، ایک ایک لمحے کا اللہ کو حساب دینا ہوگا۔ ہم مجمع میں ہیں وہ بھی اللہ دیکھ رہے ہیں، ہم تنہائی میں ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، ہمارے ایک ایک لمحے کی خبر اللہ تبارک و تعالیٰ ریکارڈ کر رہے ہیں۔ یہ خوف اور صحابہ کرام کے دل و دماغ میں بچ چکا تھا، ہر جگہ اللہ ہی اللہ ہوتا تھا، ہر جگہ خیال اللہ کا ہی ہوتا تھا کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اب دوستو جو وظیفہ تھا اسی وظیفے میں گھر چلتا تھا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ محترمہ نے کہا، امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق سے فرمایا، جی چاہتا ہے کہ میٹھا کھائیں، کچھ میٹھا کھانے کو دل کرتا ہے۔ حضرت ابو بکر نے کہا کہ ہمارے پاس اتنے پیسے کہاں ہیں، ہمارے پاس اتنے پیسے کہاں جس سے میٹھا بنایا جا سکے۔ دوستو آج ہم جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کرے بہت کم ہے۔ آج جتنا بھی ہم اللہ کا شکر ادا کرے بہت کم ہے۔ سر سجدے میں رکھ کر اللہ کے حضور اگر روئے تب بھی کم ہے کہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ آج غریب سے غریب آدمی اگر دل کرے ایک ہی ایک لہٰذے میں میٹھا بنا کر کھا سکتا ہے۔ سارے ہر ایک گھر کے اندر ہر ایک سہولت موجود۔ آج بولو کس کے گھر کے اندر گیس نہیں؟ کس گھر میں گیس نہیں؟ بیوہ عورت کے گھر میں، یتیم کے گھر میں، کوئی ان کے سرپرست ہے ایسے کے گھر میں
ہر ایک کے گھر میں آج کیا ہے؟ گیس موجود ہے، تمام سہولتیں موجود. کوئی پریشانی اگر آئی تو اللہ کا احسان، کوئی نہ کوئی اللہ کے بندے مدد کرنے کے لیے تیار. کچھ نہ کچھ سہولتیں. لیکن ان کا زمانہ دیکھو، بیوی پوچھ رہی ہے کہ میٹھے کو میٹھا کھانے کو دل کر رہا ہے، کچھ میٹھا بنا لیے تو انہوں بولے میرے پاس پیسے نہیں. کون بول رہی تھو؟ خلیفۃ المسلمین. ہاں، اسلامی سلطنت کے بادشاہ کے زبان سے ان کے گھر میں میٹھا بنانے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں. آج معمولی ہمارے محلے کے ایک کاؤنسلر کے پاس دیکھو کتنا ہوتا ہے، خالی کاؤنسلر. میں بات کر رہا ہوں، اس ملک کے بادشاہ کے گھر میں میٹھا کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں. کیا خوف، کیا خشیت، کیا اللہ کا ڈر. اللہ اکبر کبیرہ. اب دوستو، بیوی نے ایک ترتیب سوچی کہ چلو اچھا ہے، میں ہمارے اپنے خرچ میں سے کچھ پیسے ذرا روزانہ کیا کروں گی، تھوڑا جو ہمارا وظیفہ آتا ہے اس میں سے میں بچت کروں گی، اور بچت کر کے جب میٹھا بنانے کے ہوتا پیسے جمع ہو جائیں گے تو پھر ہم کیا کریں گے، میٹھا بنائیں. ایسا ہی ہوا. خلیفۃ المسلمین کی بیوی میٹھا بنانے کے لیے پیسے جمع کرنا شروع کر دیے. آج میں اپنی مائیں اور بہنوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں، آج شکر ادا کرو کہ اللہ نے ہر قسم کی نعمت آج ہمارے گھروں میں نچھاور فرمائی ہے. کیسی سہولتیں آج ہمارے گھروں میں موجود. پکانے کے لیے گیس، برتنیں، چیزیں، ہر ایک چیز مہیا ہے. ہر ایک چیز کی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش کے خطروں سے زیادہ اللہ نے آج ہمارے گھروں میں پہنچا دی ہے. اللہ کا کروڑ شکر ہے کہ اللہ نے اتنے نعمتیں آج ہمیں دی ہیں. پھر بھی دوستو، ہم کم وقتوں کی زبانوں سے آج بھی ناشکری نکلتی ہے کہ اللہ نے ہمیں کیا دیا ہے. ان کے پاس دیکھو کیسا گھر ہے، ان کے پاس دیکھو کیسی گاڑی ہے، ان کے پاس دیکھو کیسا فون ہے. لیکن دوستو، ان خلیفۃ المسلمین کے پاس دیکھو میٹھا بنانے کے لیے پیسے تک نہیں ہیں. کئی دن کے خرچ میں سے کاٹ کر گھر چلانے کے پیسوں میں سے کاٹ کر انہوں نے کچھ پیسے جمع کر لیے. تو پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، امیر المومنین، بیوی کیا کہہ رہی حضرت ابوبکر سے کہ دیکھو کہ اتنے پیسے ہمارے خرچ میں سے میں نے بچا لی ہے تاکہ میٹھا پکا لے. اللہ اکبر کبیرہ. قربان جاؤ صحابہ کی زندگی پر، صحابہ کی زندگی پر قربان ہو. کیا اللہ کا خوف. اللہ اکبر کبیرہ. تو وہ بیوی سے کہا کہ دو، بیوی سے کہا کہ وہ دو پیسے. بیوی کے پاس سے وہ پیسے لے لیے، بیوی کے پاس سے وہ پیسے لے لیے اور پیسے لے کر سیدھا کہاں گئے؟ بیت المال گئے. دکان نہیں گئے. کیا ہے؟ دکان نہیں گئے میٹھے کا سامان خریدنے کے لیے. سیدھا کہاں گئے؟ بیت المال گئے. اور بیت المال میں وہاں جا کر یہ کہہ کر یہ پیسے واپس کر دیے کہ دیکھو میرے وظیفے میں اتنے پیسے زیادہ ہیں، یہ پیسے میرے وظیفے سے کاٹ ڈالو.
جو مجھے وظیفہ تمہیں دے رہی یہ وظیفے میں اتنے پیسے زیادہ ہیں، یہ تمہیں کاٹ لیے تو بھی اتنے پیسے ہمیں ہمارا گھر چل جاتا ہے، اتنا کافی ہے ہمارے واسطے۔ بیوی نے پیٹ کاٹ کر میٹھے کے لیے پیسے کچھ کیا کرے، اس وظیفے میں سے کاٹ کر انہوں نے میٹھے کے لیے جمع کیے تھے، لیکن وہ پیسے بھی لے جا کر کیا کرے، بیت المال میں جمع کر ڈالے، اور جمع کر کے بول رہی کہ اتنے پیسے میرے وظیفے میں سے ہر مہینے کے لیے کم کر ڈالو، اتنے زیادہ دیو نا، ہاں اتنے میں ہمارا گھر چل سکتا ہے۔ دوستو کیا زندگیاں، اللہ اکبر، کیا خوف اللہ کا۔ اب دوستوں میں کہہ رہا تھا کہتے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ آدمی کے ہاتھ سے جو نکیل کھینچی تھی جس کی وجہ سے کچھ مار بھی لگا تھا، اب اسے تلاش کرنے کے لیے نکلے، تو اب نکلے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ ہو لیے، دونوں گئے تلاش کر رہی کہ وہ آدمی کہاں ہے۔ اب تلاش کرتے کرتے کہ وہ آدمی مل گیا، وہ آدمی مل گیا، اب اس آدمی سے منت سماجت کر رہے کہ بھئی کام زیادہ تھا جس کی وجہ سے تم آگے پیچھے ہو رہے تھے، اس وجہ سے میں نے وہ نکیل کی تھی، تمہیں مار بھی لگا، ایک کام کرو اللہ کے لیے ہاں مجھ سے بدلہ لے لو، اللہ کے لیے تم کیا کرو، مجھ سے بدلہ لے لو، مجھے بھی مار دو، مجھے مار ڈالو۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اے ابو بکر صدیق، اے امیر المومنین، آپ کیا کہہ رہے ہیں، آپ کیا کہہ رہے ہیں، ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ خود آڑے پیڑے آپ کے کام میں آ کر تکلیف دے رہے تھے۔ تو ابو بکر رضی اللہ کا کہنے لگے ہاں جو بھی ہو، لیکن نہ آرام سے سمجھانا چاہیے تھا، مجھے آرام سے سمجھانا چاہیے تھا، میں نے سینا اسے مار لگا، کل حشر کے میدان میں اللہ پوچھے گا تو میں کیا جواب دوں گا۔ ارے بھائی نہیں، بدلہ لینا ہے تو آج دنیا میں لے لے، بدلہ لینا ہے تو آج دنیا میں لے لے، کل وہاں حشر کے میدان میں اس سے بدلہ ہوتے ہیں۔ دوستو یہ ہے صحابہ۔ پھر اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں مان رہے تھے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں مان رہے تھے کہ نہیں بدلہ نہیں ہوگا۔ پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک آدمی کو بلا کر کچھ کہا کہ وہ آدمی گیا، جا کر کیا کیا، ایک اونٹ اور اس کے اوپر کجاوا اور پھر تقریباً 7 دینار اتنے پہ کہا، اتنا لے کر آئے۔ اب وہ نکیل پکڑا کر اس آدمی کے ہاتھ میں ہو، یعنی جو صدقے کے اونٹ آئے تھے اس میں اسے کوئی حصہ نہیں تھا، اس آدمی کو اس آدمی کو اونٹ ملنے کا کوئی حصہ طے نہیں تھا، لیکن پھر بھی جو نکیل گھٹی کی تھی اس کے عوض میں دے کر صلح کر رہے، یہ اونٹ دے دیے اور کجاوا بھی، اس کے اونٹ کے اوپر کجاوا بھی تھا، جو آدمی بیٹھتا نہیں، ہاں اسے کہتے ہیں کجاوا، وہ کجاوا لگا کر اونٹ اور پھر پکڑ کر نکیل اس کے ہاتھ پہ دی اور پھر 7 دینار دیے کہ بھائی چلو کہ اس کے عوض میں تم مان لو، جو میں نے تکلیف پہنچائی ہے اس کے بدلے میں تم مان لو۔ تو وہ آدمی لے کر خوشی باخوشی ہاں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعائیں دیتا ہوا جائے۔ دوستو یہ ہے ہمارے صحابہ کرام کی زندگیاں،
آج دیکھو ہماری زندگیاں کیا ہیں، آج ہماری زندگیاں کیا ہیں؟ کوئی اللہ کا خوف نہیں، کوئی اللہ کا ڈر نہیں، بے دھڑک جیسے چاہے دوستو آج ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ آج ہماری زندگی جینے کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ مقصد ہے تو پیٹ کی آگ کو بجھانا، آنکھ کی خواہش کو پورا کرنا، ہاتھ اور پیر کے جو ان کی مرضی ہے اس کے موافق گزارنا۔ ایسی زندگی جانور بھی نہیں گزارتے جیسی زندگی آج دوستوں میں اور آپ گزار رہے ہیں۔ زندگی کے کسی بھی لمحے میں اللہ ہمیں یاد ہی نہیں آ رہا ہے، اللہ کا کوئی خیال نہیں، اللہ کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ ہاں دوستو، ایک وقت تھا، میں آپ لوگوں سے وہ بھی کہنا چاہ رہا ہوں، ایک وقت تھا کہ یہ دعوت کی مبارک محنت پوری اخلاص اور للہیت کے ساتھ جب ہمارے علاقوں میں ہوتی تھی تو دوستو الحمدللہ ہماری مسجدیں آباد تھی، خوف اور خشیت مسجدوں میں نظر آتی تھی، اللہ کے سامنے رونا گڑ گڑانا آباداری دل دلانا نظر آتا تھا، مسجدیں تہجد سے رونق ہوا کرتی تھی، تہجد کی نمازیں ہوتی تھی۔ آج فجر کی نماز بھی بڑے مشکل سے ہوتی ہے۔ للہیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ جب یہ مبارک کام ہمارے علاقوں میں ہوتا تھا، لیکن دوستو کچھ مفاد پرست لوگوں نے اس کام کو بھی کیا کر دیا، بگاڑ دیا۔ جیسا دودھ ہے، دودھ میں کیا پڑ گیا، جمن پڑ گیا تو پھر کیا ہو جاتا ہے، دودھ پھٹ جاتا ہے۔ یہ دوستو یہ کام سے بھی ایسے ہی گرہٹ لگ گیا۔ دعوت کے کام کو بھی جیسا سورج کو گرہن لگتا ہے نہیں، تو ایسا یہ دعوت کے کام کو بھی کیا ہو گیا، گرہن لگ گیا۔ ہماری زندگیاں بھی اسی دعوت کی مبارک محنت سے بدلی ہیں۔ ہم بھی دنیا دنیا بول کر دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، لیکن دوستو دعوت کے کام میں لگنے کے بعد ایک احساس ہوا کہ ہم دنیا جینے کے لیے نہیں آئے، دنیا میں آخرت کی تیاری کرنے کے لیے آئے۔ دعوت کے کام میں لگنے کے بعد ہمیں یہ چیز سمجھ میں آئی، ہم دنیا میں دنیا بنانے کے لیے نہیں، آخرت بنانے کے لیے آئے، آخرت کو سنوارنے کے لیے آئے۔ ہمیں مرنا ہے اور مر کر اللہ کے سامنے جا کر ہمیں کھڑا ہونا ہے۔ کہ دوستو یہ احساس ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہوا، پھر رفتہ رفتہ کام بڑا، ہاں گھر گھر پہنچتے تھے، خریا جاتے تھے، جہاں خریوں میں نماز نہیں ہو رہی، اذان نہیں ہو رہی ہے، وہاں جاتے محنت کرتے، اور محنت کر کے وہاں ایسی محنت ہوتی تو وہ مسجدیں آباد ہو جاتی، اذان ہوتی، امام رکھنے کے لیے ان کی سہولت نہیں ہوتی، لیکن دوستو اتنا شوق انہیں پیدا کراتے، وہ خود امام کو رکھتے ہیں، مؤذن کو رکھتے ہیں، پھر ان گاؤں میں مکاتب کا نظام بچھائے، مکاتب کا نظام چلنا شروع ہو گیا، بچے نورانی قاعدہ قرآن پڑھنے والے بنے، اللہ کو جاننے والے بنے۔ دوستو یہ دعوت کی مبارک محنت سے بہت کچھ ہوا۔ اب دوستو پھر اچانک کیا ہوا تو یہ دعوت کے مبارک کام میں گراوٹ کیسے آ گئی؟ پھر کمزوری کہاں سے پیدا ہو گئی؟
دوستوں عام مجمع جن کو کچھ باتیں معلوم نہیں ہے، عام انسان یہی سوچے گا کہ بھئی یہ حضرت کیا کر رہی، حضرت لڑنے رہی مل کر خیال آتا ہے، حضرت کیا کر لے رہی، لڑنے رہی مل کو سمجھ میں آتا ہے۔ دوستوں میں نے خیال کیا کہ میرا حق ہے کہ جہاں میری کتابت ہوتی ہو، میرا بیان ہوتا ہو، تو وہاں کم سے کم میں اپنے یعنی مجھ سے سننے آنے والے لوگوں کا دل کبھی مطمئن ہو جائے، اس لیے آج میں یہ چیز آپ لوگوں کو سنا رہا ہوں، ورنہ یہ سنانے کا میرا کوئی مقصد نہیں تھا۔ اکثر ہوتا ہے کہ بھئی فلاں جگہ جماعت آئی تھی، وہاں کے مسجد کے ساتھیوں نے وہ جماعت کو مسجد میں آنے نہیں دیا۔ آپ نے یہ بات سنی ہوگی، آپ نے یہ بات سنی ہوگی کہ بھئی ایک جماعت آئی تھی اور وہاں مسجد کے ساتھیوں نے وہ جماعت کو مسجد میں آنے نہیں دیا۔ کیوں آنے نہیں دیے؟ اب عام لوگ جب یہ بات کو سنیں گے کہ وہ جماعت والے کی نہیں آنے دیے، تو جماعتی کی نہیں، وہ بھی اللہ کے دین کی محنت کرنے سے نہیں، سو پھر کی نہیں آنے دیے، تو کیا کہ جو بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، جماعتاں والے آنے نہیں دیے۔ یہ کیا ہے؟ ایک دماغی الجھن کیا ہو جاتا ہے، چھوڑو بھائی جان دے، یہ حضرت انہوں ہم نہ سیدھا راستہ دکھانے والے، انہوں لڑکوں مرے تو پھر ہمیں کہاں جانا؟ یہ خیال دل میں پیدا ہوتا نہیں ہوتا، یہ خیال دل میں پیدا ہوتا نہیں ہوتا۔ ہاں دوستو، یہی اشکال میں آپ لوگوں کا پورا یعنی دور کرنا چاہ رہا ہوں۔ اب ایک جماعت جو ہے یعنی نظام الدین جو ہمارا اپنا مرکز ہے، ہمارے دل نظام الدین سے جڑے ہوئے، ہمارے اپنے اکابرین سے جڑے ہوئے، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا امام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ دوستو ان اکابرین کا ہمارا رشتہ ہے، ہمارا دل ان سے جڑا ہوا ہے، انہی کی محنت کی صدقے تو فیض ہے کہ پورے عالم کے اندر دین پھیلا، گھر چپا کونا گاؤں قریا یہاں یہ دعوت کی مبارک محنت ان گھروں تک پہنچی جہاں کوئی کھیت کے اندر ایک گھر ہے، اس گھر کو ڈھونڈ کر گئے، وہاں جا کر اللہ کو یاد کرنا، اسے اللہ کے راستے میں نکالے، اسے سمجھائے اللہ کو کیسے منایا جاتا ہے، نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، اس کا کلمہ درست کیے، اس کی نماز درست کرے، اسے قرآن سکھائے۔ دوستو یہ دعوت کی مبارک محنت تھی۔ اب یہ نظام الدین بنگلے والی مسجد یہ ایسی تھی، لیکن دوستو پھر کیا ہوا، پھر وہاں اچانک جو اس وقت کے جو اپنے آپ کو حضرت جی کہتے ہیں، حضرت مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم، اب یہ جو مولانا سعد صاحب ہیں کہ دوستو معلوم نہیں، اچانک اب دیکھو ہمارے سامنے بہت سارے فتنے آتے، شکیلی فتنہ ایک آیا پرسوں قریب پہ، اسے بھی کیا کرے علماء کرام اس فتنے کو دور کرے۔ ہمیشہ علماء جو بھی فتنہ آتا ہے ہمارے ایمان کو لوٹنے کے لیے اس میں علماء آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، علماء کو احساس ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ فتنہ ہے، یہ ہمارے ایمان اور ہمارے ایمان کو لوٹنے کے لیے آ رہی، ہمارے عقائد کو خراب کرنے کے لیے آ رہی، تو علماء کرام فوراً وہاں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب دوستو نظام الدین سے ہمارے اکابرین اللہ والے کیوں نظام الدین چھوڑ کر نکل گئے؟ ہمارے سب کی ہماری اپنی جان اچھی ہوئی ہے نظام الدین، ہمارا اپنا تعلق جڑا ہوا ہے نظام الدین سے،
پھر ہم وہاں کیوں نہیں جا رہے؟ ہمارے اکابرین وہاں سے رشتہ کاٹ کر کیوں الگ ہو گئے؟ کیا انہیں کوئی خواہش تھی؟ نہیں، کوئی خواہش نہیں تھی، لیکن وہاں کچھ ایسے چیزیں ساتھ ساتھ سے ہونا شروع ہو گئے جس سے ایمان عقائد میں فرق پڑنا شروع ہو گیا، ایمان اور عقائد میں فرق پڑنا شروع ہو گیا، جس سے وجہ سے کہ بھئی یہ گمراہ ہو چکے ہیں، اب امت کو ان کی گمراہی سے بچانا چاہیے، اس وجہ سے وہ نظام الدین چھوڑ کر بھاگ آئے۔ اب میں ایک دو تین مثالیں آپ کو دیتا ہوں، زیادہ سنا نہیں سکتا، وقت نہیں ہے۔ اب دیکھو، یہ جملہ انہوں نے بیانات میں عجیب عجیب جملے کہتے رہتے، عجیب عجیب جملے کہتے رہتے۔ اب انہوں نے کہا ہدایت اللہ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، کیا بول رہی ہوں؟ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اگر ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہوتی تو پھر اللہ تعالیٰ نبیوں کو کیوں بھیجتے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ ہم سب ایمان والوں کا کیا ایمان اور عقیدہ ہے؟ ہاں، ہم سب کا کیا ایمان عقیدہ ہے؟ ہدایت دینے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ گمراہ کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ نفع اور نقصان کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ اب یہی حضرت کہہ رہے ہدایت اللہ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اگر ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہوتی تو پھر اللہ تعالیٰ نبیوں کو کیوں بھیجتے ہیں؟ اب کس کے ہاتھ میں ہدایت ہے؟ اللہ تعالیٰ وہ طاقت کو کس کے ہاتھ میں دے ڈالے؟ نبیوں کے ہاتھ میں دے ڈالے۔ اب انہوں محنت کر کر کو ایک ایک آدمی کو ہدایت دینا۔ اگر ایسا اگر ہوتا دوستو تو کیا نبی علیہ السلام اپنے چہیتے چچا ابو طالب کو ہدایت نہیں دے دیتے؟ پوری زندگی ابو طالب نے حفاظت کی اللہ کے نبی علیہ السلام کی، ہر آن کیا کرتے تھے؟ اپنے آنکھوں کے سامنے رکھتے تھے، بہت محبت کرتے تھے اپنے بھتیجے سے ابو طالب، تو ایسے کو ہدایت نہیں دیتے؟ تو اللہ نے کہا ارے نبی جی، ہدایت آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، ہدایت تو ہم دینے والے ہیں، ہم جس کو چاہتے ہیں اس کو ہدایت دیتے۔ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے اور یہ صاحب کہہ رہے کہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اگر ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہوتی تو نبیوں کو کیوں بھیجتے؟ اب سمجھ میں آیا نہیں آیا؟ کیوں یہ نظام الدین کی جماعتیں جب آ رہی تو ان جماعتوں کو ہم کیوں روک رہی کہ ان کے ایمان اور عقائد بگڑ رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو بڑی محنت سے جو دین ہماری زندگیوں میں آیا ہے ان باطل عقیدوں کے ذریعے سے کہیں ہمارا ایمان نہ لٹ جائے، اس وجہ سے ہم حفاظت کر رہے ہیں۔ آج اس گمراہی کے اندر آج ان چیزوں کے متعلق کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں۔ ارے شکیلی فتنے کے متعلق سب کھڑے ہو گئے اور ساتھ ساتھ کے فتنے کے متعلق کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں۔ ایمان اور عقائد برباد ہو رہے ہیں۔ صحابہ کے متعلق عجیب عجیب باتیں کر رہے ہیں۔ مالدار صحابہ جنت میں نہیں جاتے گئے، توبہ الہی استغفر اللہ۔ حضرت عبد الرحمن کے متعلق اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ 10 عشرہ مبشرہ صحابہ، اس میں سے حضرت عبد الرحمن بن عوف۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف پھر کہہ رہے پیارے بھائی، یہ جو قرآن پڑھنا پڑھانا، یہاں جو امامت کرنا، سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہاں جو امامت کر رہی، یہ تمام چیزوں کے متعلق کہا اجرت لے کر قرآن پڑھنا، اجرت لے کر قرآن پڑھنا ایسا ہے جیسا رنڈی پیسے لے کر غلط کام کرتی۔ اور پھر کہا کہ اس اجرت لے کر نماز
یعنی قرآن پڑھانے والے سے پہلے پہلے وہ رنڈی جنت کے اندر جائے گی. توبہ الہی، کہاں سے کہاں اللہ اکبر. دوستو اس لیے بہت ساری باتیں ہیں، وقت نہیں ہے، بہت ساری باتیں ہیں، لیکن میرے دل کے اندر یہ خیال پیدا ہوا کہ ہمارے اپنے محلے کے جو مصلی ہیں، یہاں میری بات سننے کے لیے آ رہے، میرا فرض ہے کہ میں انہیں یہ باتیں بتا دوں تاکہ ان کا دماغ صاف ہو جائے اور انہیں معلوم ہو جائے کہ جماعت کے کوئی دو جماعتیں نہیں ہو گئے. وہ کام وہی کام ہے، وہی محنت ہے، لیکن اس میں ایک غلط عقیدے والے دوسرے داخل ہو چکے. اب اسے دور کرنا ہم سب کی ذمہ داری. اور بہت سارے لوگ اس میں نئے لوگ اب قریب میں داخل ہوئے، نئے لوگ اب وہ جماعتیں آتے، اب آ کر مسجد میں آتے. اب ہمارے ساتھی کیا کرتے، انہیں روکتے کہ بھئی نہیں، تمہیں ہماری مسجد میں نہیں آ سکتے جماعت لے کر. کیوں؟ ہمارا کام مشورے کے تابع ہے. ہمیں جڑے ہوئے ہیں پورا ملباگل مرکز مدینہ مسجد سے ہم جڑے ہوئے ہیں. پورا مشورہ مدینہ مرکز سے ہوتا ہے. پھر مدینہ مسجد کہاں جڑا ہے؟ کولار بلال مسجد مرکز ہے، وہاں سے ہمارا تعلق ہے، وہ ضلع ویس ہے. پھر کولار والے کہاں جڑے ہیں؟ انہوں آپ صوبے میں. اور کہاں جڑے ہو؟ سلطان شاہ میں جڑے ہوئے. تو ایسا ہمارا تعلق جو ہے پورے سلطان شاہ کے ساتھ، پورے صوبے کا کام مشورے کے ساتھ، بنگلور کے ساتھ ہم جڑے ہوئے. اب یہ جماعتیں باہر سے اچانک آتی ہیں اور باہر سے اچانک آ کر کسی کے گھر میں جا کر رکا رہے، معلوم نہیں کہاں سے آئی، کتنے ساتھی کیا ہے اور کون اس کے اندر آیا ہے، کیا ہوا ہے، کسی کو معلوم نہیں. کون ہے، کیسا ہے، کیا کرے گا، کیا نہیں کرے گا، کہ اللہ والوں کی شکل میں کون آیا ہے وہ بھی معلوم نہیں. مشورہ ہوتا تو کام پورا ترتیب کے ساتھ چلتا. اچانک کہیں سے آ گئے اور آ کر محلے میں فتنے ڈالنا شروع ہو. اب دوستو ہم جو روک رہے کام، اگر یہی کام ہوتا تو ہم نہیں روکتے تھے. کام اگر یہی کام ہوتا تو ہم نہیں روکتے تھے، لیکن روک رہی اس وجہ سے کہ کہیں ہمارے ایمان اور عقائد بھی نہ برباد ہو جائے. اتنی محنت سے جو دین پہ ہم نے محنت کی، ایمان کو بچایا ہے، کہیں یہ ہمارا اپنا ایمان بھی نہ ختم ہو جائے، ہمارے اپنے بھائیوں کا، ہمارے اپنے رشتہ داروں کا کہیں ایمان نہ ختم ہو جائے، کہیں اس غلط عقیدے کے اندر یہ لوگ نہ پھنس جائے، اس وجہ سے ہم روک رہے. اب اس میں سب سے بڑی بات میں آپ کو دلیل کے طور کے اوپر یہ بات آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں. پوری دنیا اگر کسی کے فتوے کو مانتی ہے، پوری دنیا اگر کسی کے فتوے کو اگر مانتی ہے تو دوستو وہ ہے دیوبند کا فتویٰ. ساری دنیا دیوبند سے فتویٰ نکل گیا تو دوستو پوری دنیا آمنا وسلمنا، اب کوئی کیوں اچرا نہیں، سب مان لیں گے جو دیوبند کہہ رہی ہے، جو دیوبند کا فتویٰ ہے وہی برحق ہے، یہی اہل سنت الجماعت کا عقیدہ ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہی اہل سنت الجماعت کا عقیدہ ہے، یہی اجماع امت ہے. ساری امت کا اجماع دارالعلوم دیوبند کے فتوے کے اوپر آ کر ٹک جاتا ہے. تو پھر دارالعلوم دیوبند نے سب سے پہلے پہل کرتے ہوئے انہوں نے لکھ دیا کہ 7 گمراہ ہو چکے ہیں، ان کی اتباع کوئی نہ کرے. انہوں نے فتویٰ جاری کر دیا. یہ ساری باتیں ہم سن رہے ہیں، ہم نہ بیدار ہو رہا ہے. اب دارالعلوم دیوبند والے ہم کو کیسا نظر آیا؟ اس کے متعلق پوری کتاب چھپی ہے. دوستوں میں ایسے نہیں بتا رہا ہوں. اب دیکھو آپ کے سامنے میں ایک کتاب نکال رہا ہوں، یہ دیکھو یہ کتاب پورے ان کے بیانوں سے بھری ہوئی ہے، کیا کیا غلط بیانی ان کی ہوئی ہے، یہ پوری کتاب کے اندر ان کے غلط بیانات. آج اس کے اوپر لکھا ہے مولانا محمد شاہ صاحب سے علماء امت کے اختلاف کی بنیاد و وجوہات. کیوں علماء
ان سے اختلاف کر رہی، سمجھ میں آ رہا ہے؟ اس کے جوابات اس کے اندر لکھے ہوئے اس کتاب کے اندر. اور دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ بھی کیا ہے اس کے اندر چھپا ہوا ہے. دیکھو یہ ہے دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ. دارالعلوم دیوبند سے فتویٰ آیا ہے کہ وہ جو ہے گمراہ ہو چکے ہیں. دوستو وہ جو جماعتیں جب آتے ہم روک رہی، وہ اسی کا سبب ہے. ہاں کہیں گمراہ نہ ہو جائے. ہمیں کوئی جلن نہیں ہے، ہمیں کوئی حسد نہیں ہے. دین کا کام کوئی بھی کرے الحمدللہ، دین کے کام میں اگر کوئی آ رہا ہے تو اور زیادہ مدد ہوتی ہے. چلو کندھے سے کندھا ملا کر دعوت کی مبارک محنت میں محنت کرتے، چلو محنت کریں گے، لیکن ہم کیوں رو کریں؟ ملباگل میں کام کرنے والے ساتھی کیوں رو کرے؟ اس وجہ سے رو کرے ایمان اور عقائد کو یہاں لوٹا جا رہا ہے، اس وجہ سے یہاں ہم رو کرے. اب نئے آدمیوں کو جا کو کیا کر رہی ہو نا بہتاری، نئے گھرانے لے جا کو کیا کر رہی، جماعتیں رکا رہی. بھائی یہاں شہر میں جماعت والے ہم نہ نہیں رکائے، اب ان کے سامنے جا کر رونا، دیکھو ہمیں دین کی محنت کرنے کے لیے آئے تھے، یہ لوگ ہمیں یہاں نہیں ملے. اب انہوں رہن تھا تو انہیں کیا کر رہے اپنے گھروں میں جگہ دے رہی. اب ان بیچاروں کو بھی معلوم نہیں کہ بھائی اندر کتنی بڑی سازش چل رہی ہے، کتنا بڑا دھوکہ ہے، انہیں بھی معلوم نہیں. اب ان کو کیا سمجھ میں آ رہا ہے کہ جماعت والے ہیں. اب جماعت والے کو بولے تو عزیز کی محبت، ایک عظمت لوگوں کے دلوں میں، یہ جماعت کتے کے ساتھ کیا سمجھ میں آتا ہے؟ بھئی یہ جماعت ہے جو شرابیوں کو لے جا کر، بگڑے ہوئے نوجوانوں کو لے جا کر، ایسے آدمیوں کو لے جا کر یہ کیا کرے، ایک زندگی کا رخ دیے، انہیں نمازی بنائے، انہیں متقی پرہیزگار بنائے، نبی علیہ السلام کے سنتوں کی پیروی کرنے والے بنائے. چہرے کے اوپر داڑھی نہیں تھی، داڑھی آ گئی. جبہ نہیں پہنتا تھا، جبہ پہنا. ٹوپی نہیں پہنتا تھا، ٹوپی پہنا. دوستو 5 وقت کی نماز تو دور کی بات، تہجد بیدار بن گئے. اب سب کو یہ سن کر عظمت ہوتے کون؟ جماعت والے. بھائی جماعت والے بڑے اچھے ہوتے کیونکہ انہوں نے بڑی محنت کی، بڑی محنت کی، اپنے گھر بار کو چھوڑے، اپنے کاروبار کو چھوڑے، ہر ایک کو چھوڑ کر انہوں نے ساری امت کے لیے بڑی محنت کی ہے، جدوجہد کی ہے. اب جماعت کو تو سب کو عظمت پیدا ہو، ابھی عظمت میں آ کر ہمارا خون کھولتا ہے. کیوں میں جماعت والے کو جماعت والے مسجد میں نہیں لیا؟ تو اس کے واسطے دوستو یہ جتنی باتیں میں آپ لوگوں کے سامنے سنایا تاکہ آپ لوگوں کا دل کیا ہو جائے، مطمئن ہو جائے. جب بھی ایسی باتیں آپ لوگوں کے سامنے آئے تو آپ بالکل سمجھ جانا کہ یہ وہ صاف کے ماننے والے ہیں. پھر ایک بات اپنے بیان میں یہ بھی بولے، اپنے بیان میں یہ بھی بول رہے، ارے لوگوں اس وقت کا امیر المومنین اور اس وقت کا امیر مجھے مان لو، اگر نہیں مانو گے تو جہنم میں جاؤ. کیا اس وقت کا امیر المسلمین مجھے مان لو، مجھے امیر تسلیم کر لو، اگر نہیں کرو گے تو جاؤ جہنم میں چلے جاؤ. ہمارے اکابرین جو کام کرے، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ارے کہاں جا کر روئے. جو انہیں دیکھتا تھا انہیں بھی رونا آتا تھا کہ اتنا امت کے درد میں تڑپتے تھے. ان کے رونے کو دیکھ کر بہت سارے لوگ سامنے آ گئے، ارے یہ کون ہے کہ اتنا رو رہے؟ میں نے ایک مرتبہ آپ کو سنایا ہے، راستے میں ایک نوجوان جا رہا ہے، جا کر کندھے پر ہاتھ رکھا، بیٹا آؤ 2 منٹ بات سن لو. لمبی کارگزاری وہ جھٹک دیا حضرت کو، چل ملا، ارے چل ملا، اگلی مرتبہ اگر تو نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا تو میں ایک تماشا رسید کروں گا. تو حضرت دوسرے مرحلے میں سامنے سے ایسا آئے اور آ کر زمین کے اوپر بیٹھ گئے. زمین کے اوپر بیٹھ کر پیر پکڑ لیے کہ بیٹا تھوڑی دیر کے لیے میری بات سن لے، مسجد چل.
اس کا دل پگھل گیا. پھر وہ مسجد میں آیا, سمجھا, 3 دن نکلا, پھر 40 دن نکلا, پھر اس کی زندگی بدل گئی. ایسے ہمارے اللہ والوں سے یہ دنیا کا سارا ماحول, باطل ماحول ٹوٹا ہے. لیکن آج وہی نظام الدین سے دوستو آج کتنے جنم لے رہے ہیں, آج اسی نظام الدین سے دوستو کتنے جنم لے رہے ہیں. آج بہت سارے ہمارے جن کو دیکھ کر ہم دعوت کے کام میں لگے, کچھ علماء بھی ہیں, کچھ مفتی بھی ہیں. اگر وہ میری بات ان تک پہنچے تو میں انہیں کہنا چاہتا ہوں, ارے بھائی, تم لوگوں کو دیکھ کر ہم دعوت کے کام کے اندر آئے, آج تمہیں اتنی بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ایمان اور عقائد کے اوپر آج ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں, پھر بھی تم انہی کے پیچھے پوری مریدی کی شکل میں آج انہی کے تلے چاٹ رہے ہو. تو اتنی بات تمہیں سمجھ میں نہیں آتی؟ کیا اللہ نے تمہیں عقل سلیم نہیں دیا؟ ارے اجتماعات کے ممبروں کے اوپر کھڑے ہو کر بیان کرتے تھے, تمہارے بیانوں کو سن کر ہم نے اس دعوت کے کام کے اندر آئے, تمہیں دیکھا, جذبہ پیدا ہوا, اللہ کا خوف پیدا ہوا, تمہارے اتباع میں ہم چلے. آج تمہیں اتنی بات سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ کہہ رہے ہیں قرآن پاک کو پڑھنا پڑھانا, اجرت لینا, ایک فاحشہ عورت کے اپنے جسم کو بیچ کر پیسے لینے سے زیادہ برا ہے. آج تم بھی مدرسہ پڑھاتے ہو, کیا تم وہی کما رہے ہو؟ مدرسے پڑھانا یا پیسے, بھائی کتنے پیسے مل جا رہی؟ آج یہ بات آخری ہے, سن لو. آج ایک امام کی تنخواہ کتنی ہے؟ میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں, ایک امام کی تنخواہ کتنی ہے؟ بولو, کتنی ہے؟ 12,000, زیادہ سے زیادہ 15,000, زیادہ سے زیادہ 215,000. بولو, کیا 15,000 میں ہمارے گھر چلیں گے؟ 15,000 میں گھر چلیں گے؟ دوستو, یہ نماز پڑھانے کی اجرت نہیں ہے, یہ قرآن پڑھانے کی اجرت نہیں ہے. جو دوستو یہ جو وقت دے رہے ہیں, اس میں کچھ اپنے گزارے کے لیے وظیفہ لے رہے ہیں, اپنے گزارے کے لیے کچھ وظیفہ لے رہے ہیں. ورنہ آج ایک عورت کی تنخواہ اسکول پڑھا رہی ہے, وہ بھی کب سے کب تک, عورت مرد ٹیچر ہے, ان کی تنخواہ کتنی ہے؟ بولو دیکھیے, ان کی تنخواہ کتنی ہے؟ آخری درجہ, کم درجہ 40,000 روپے. بیٹا, اگر کوئی ٹیچر معمولی تنخواہ میں اگر اسکول پڑھا رہا ہے تو اس کی تنخواہ کتنی ہے؟ 40,000 روپے. ہمارے کچھ جان پہچان کی ہیں جن کی تنخواہ 80,000 ہے, اور ایک کی تنخواہ 1,20,000 ہے, 1,10,000 ہے. ماہانہ تنخواہ ان لوگوں کی, اسے کہتے ہیں کہ یہ کیا کر رہی ہے؟ تنخواہ لے رہے ہیں, درما لے رہے ہیں. نماز پڑھا کر, قرآن پڑھا کر, 5 وقت نماز پڑھانا, 2 وقت بچوں کو مکتب پڑھانا, یہ سب کرتے ہوئے تنخواہ کتنی ہے؟ 12,000 15,000 روپے. کیا بولو تم یہ کام کرنے کے لیے تیار ہو؟ کیا یہ تم کام کرو گے؟ 12,000 بولے تو دن کو کتنے ہوئے؟ بولو ذرا دیکھیں گے. 12,000 بولے تو دن کو کتنا ہوا ہے؟ 400 روپے. 400 روپے میں کام, 400 روپے میں کام. آج اگر ہمارے اپنے بچے بھی کام کو جاتے ہیں, 500 بولے تو پیشانی کے اوپر گھلٹی پڑ جائے, کیا 500 روپے دیتے تھے, بس نہیں آتا. ذرا ہنسنے والے ہیں, ان کی تنخواہ 1,000 روپے, 900 1,000 روپے, اس سے کم دیے تو جانے کے لیے تیار نہیں. لیکن یہاں اپنے بچوں کو پڑھانے والا, یہاں ہماری امامت کرنے والا, مسلح پر کھڑے ہونے والا, اس کی تنخواہ کتنی ہے؟ 12,000 روپے 15,000 روپے. کوئی اس کے متعلق سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن دوستو یہی چیزوں کے متعلق وہاں کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ ان سے پہلے وہ رنڈی جنت کے اندر جائے گی, کہتے جسم بیچنے والی جنت کے اندر جائے گی. نعوذ باللہ من ذالک. اللہ ہم سب کو ان کی شر سے حفاظت فرمائے.
اور جو لوگ ہیں جو نا سمجھ ہے اللہ انہیں صحیح سمجھ عطا فرمائے, اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے. اب دوستو آخر میں ایک بات ہے, ذرا مسجدوں کا بھی خیال کر لے, ہماری اپنی مسجدوں کا بھی خیال کر لے. بہت ساری چیزوں کے تقاضے ہوتے ہیں, ہمارے اپنے گھر کے تقاضے ہم خود پورا کر لیتے ہیں, لیکن مسجد کا تقاضا ہم سب کو مل کر پورا کرنا ہوتا ہے, ہم سب کو مل کر پورا کرنا ہوتا ہے. دوستو جتنا ایک دن کا ہمارا خرچ آتا ہے مہینے میں ایک مرتبہ, اتنا خرچ اگر ہمیں مسجد میں لگا دیا الحمدللہ دوستو, تو ہماری آخرت کا بیڑا پار لگ جائے گا. کچھ مسجد کا خیال کرتے ہوئے کہ بہت سارے انتظامات کا مسئلہ ہوتا ہے, مسجد کا نظام ہے اسے چلانا ہوتا ہے. اس لیے دوستو جمعے میں ایک مرتبہ بس اس خیال سے ہم اپنے جیب میں کچھ پیسے لے کر آ جائیں, تاکہ جمعہ میں ایک مرتبہ کیا کریں, ہم اپنا پیسہ اللہ کے گھر کے اندر لگائیں. خالی ہاتھ نہ آئے جمعہ میں مسجد کو. میں بھی نیت کرتا ہوں, انشاءاللہ میں بھی نیت کرتا ہوں, ہمیشہ ہم سب کی یہی نیت ہوتی ہے. معلوم نہیں کب کیسے پیسے سے اللہ تبارک و تعالی ہماری مغفرت فرما دے, ہمارا بیڑا پار لگ جائے. ہمیں یہ خیال نہیں کرنا کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے, نہیں دوستو, ہمیں یہ خیال کرنا اللہ کی محبت میں ہمیں اپنے مال کو لگانا ہے. الحمدللہ اللہ تعالی ہمارے اپنے مالوں کو قبول فرمائیں گے, اپنے گھروں کو آباد فرمائیں گے, اور اللہ کے گھر کے تمام جو بھی ضرورتیں ہیں وہ ضروریات پورے ہوں گی انشاءاللہ. دوستو انشاءاللہ مسجد کا بھی خیال کرے. بس اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو کہا گیا ہے سنا گیا ہے وہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور 5 وقت کی نماز دوستو خوشی و خضوع کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دوستو آخر میں بارش کے لیے بھی دوستو دعا کریں, بارش کے لیے بھی نماز کے بعد انشاءاللہ مختصر دعا میں بارش کے لیے بھی ہوگی. سب کے سب دل کے اندر نیت کرے. معلوم نہیں کہ کوسے بندے کا دل کیسا ہوگا جس کی آمین سے اللہ تبارک و تعالی بارشوں کے رحمت والی بارشوں کو جاری فرما دے. واقع دعوانا الحمدللہ رب العالمین.